أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ملتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا، اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 27، 28، 29، 30۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے کہ کفار مکہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جب ہمارے لیے کوئی عذاب اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، کوئی نشانی اگر ہے تو کوئی نشانی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کتنے جاہل قسم کے یہ کافر تھے، اتنا عذاب دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر اگر کوئی عذاب نازل کرے گا اللہ تعالیٰ تو عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا، جبکہ ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر جو ہے عذاب آیا، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ یعنی اتنے عذاب آنے کے بعد بھی، دیکھنے کے بعد بھی، ان کے بعد کے جو کفار ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی اگر نشانی ہے، کوئی عذاب نازل ہے تو کیوں نہیں نازل ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے ذکر سے مراد اس کی توحید کا بیان ہے، جس سے مشرکوں کے دلوں میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے، یا اس کی عبادت تلاوت قرآن، نوافل اور دعا مناجات ہے جو اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے، یا اس کے احکام و فرامین کی اطاعت و بجاوری ہے، جس کے بغیر اہل ایمان و تقوی بے قرار رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو اہل ایمان ہیں، عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نفل نمازوں کا اہتمام کرنا، نفل روزوں کا اہتمام کرنا، دعا کرنا، ذکر و اذکار میں لگے رہنا، یہ اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے۔ دلوں کی خوراک کیوں کہا گیا؟ یعنی جب تک ایک ایماندار آدمی، ایک مومن، ایک کامل مومن اتنا کام نہیں کرتا، اس کو دل میں سکون نہیں ملتا۔ میرے استاذ محترم فضیلت الشیخ محفوظ الرحمن فیضی
یہ بخاری پڑھاتے تھے، ان کو بخاری ایسے یاد ہے جیسے ایک حافظ کو قرآن مجید یاد ہے۔ لگ بھگ 52 سال سے بخاری پڑھا رہے ہیں۔ اب ادھر 2-4 سال سے بخاری نہیں پڑھاتے، چونکہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، گورنمنٹ جاب تھی ان کی۔ تو بخاری ان کو سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہے، جس طریقے سے ایک حافظ قرآن کو قرآن یاد ہے، ایسے ہی میرے استاد کو بخاری یاد ہے۔ کوئی بھی حدیث پوچھیے تو صرف زبان میں ہے کہ بتائے کہ فلاں جگہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ تو ان کو میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، گلاس میں پانی پی رہا نا، تو ایک گلاس میں 3 سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ تو وہ 3 سانس میں جو وہ وقفہ ہے سانس لینے کا، ایک مرتبہ پیا، پھر جو وہ وقفہ ہے پھر پڑھ رہے تھے، پھر پیا، پھر پڑھ رہے تھے۔ یعنی ہمیشہ ان کا مطالعہ، اتنا مطالعہ کھانے کے بعد رات میں تو یہ بتاتے ہیں کہ جب تک میں 2 گھنٹہ کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا ہوں، نہیں پڑھتا ہوں، سوتا نہیں ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایماندار آدمی ہے، مومن ہے، وہ جب تک خلوصیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ عبادت نہیں کر لیتا، تلاوت قرآن مجید نہیں کر لیتا، نفل نمازوں کا اہتمام نہیں کر لیتا، اور دعا اور ذکر و اذکار و مناجات نہیں کر لیتا، تب تک ان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ تو یہی کہا کہ جو ایماندار، جو مومن عبادت، تلاوت قرآن، نوافل، دعا، ذکر و اذکار، مناجات، جو اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے، یعنی جب تک وہ اتنا کام نہیں کرتے دلوں کو سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ یا اس کے احکام و فرامین کی اطاعت و بجاوری ہے، جس کے بغیر اہل ایمان و تقوی بے قرار رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو اہل تقوی والے ہیں، جو اہل ایمان والے ہیں، جب تک یہ کام نہیں کرتے تب تک ان کے دل بے قرار رہتے ہیں، دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کی، ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ طوبی جو ہے، طوبی کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا طوبی کا ایک معنی ہے خیر، طوبی کا ایک معنی ہے حسنہ، طوبی کا ایک معنی ہے کرامت، طوبی کا ایک معنی ہے رشک۔ طوبی جنت میں مخصوص درخت یا مخصوص مقام وغیرہ کو کہا جاتا ہے طوبی۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے، یعنی جنت میں اچھا مقام اور اس کی نعمتیں اور لذتیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ ایمان لائے، جو پکا سچا مومن ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشحالی ہے اور مرنے کے بعد بھی بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس کو ہر طرح سے جنت میں اچھا مقام دیا جائے گا، اور اس کی نعمتیں بھرپور ہوں گی اس کے پاس، اور اس کی لذتیں اور مٹھاس، ہر چیز جب وہ جنت میں جائیں گے تو اس کو ہر چیز مہیا کیا جائے گا، یعنی جو چیز وہ دل میں سوچے گا اللہ تعالی حاضر کر دے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو تبلیغ و رسالت کے لیے بھیجا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، اسی طرح آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، جس طرح آپ کو ہم بھیج رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی ہم نے نبیوں کو بھیجا، نوح نبی کو بھیجا، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یہ جتنے بڑے بڑے نبی آئے، عیسیٰ کو بھیجا، سب کو بھیجا، تو یہ جتنے بڑے بڑے آئے سب نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے ان کو بھیجا، اور حالات کے مطابق اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول کو بھیجتا رہا۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ توحید اور جماعت اہل حدیث بعد میں ہوا، اب یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے
کہ یہ اہل سلف اور اہل حدیث آج سے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، سب نے اگر کوئی دعوت دیا دعوت توحید دیا، توحید ہی کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ کسی نے بھی دوسرے کاموں پر نہیں بھیجا اللہ رب العالمین، اور نہ ہی دوسرا کام کیا۔ سب انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے، سب کا ایک ہی پیغام ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جماعت اہل حدیث یہ بہت پرانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے۔ اسی طرح سے تو گویا کہ اسی طرح آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے، ان کی بھی اسی طرح تکذیب کی گئی، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کو ہم نے بھیجا ان کی بھی کفار مکہ نے تکذیب کی، جھٹلایا، جس طرح آپ کی گئی، اور جس طرح تکذیب کے نتیجے میں وہ قوم عذاب الہی سے دوچار ہوئے، انہیں بھی اس انجام سے بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔ اور آج تو نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، اب علماء کا دور ہے۔ آج بھی اگر کوئی بھی انسان علماء کی باتوں کو ٹھکراتا ہے، علماء کی باتوں کو انکار کرتا ہے، چاہے وہ جماعت چھوٹی ہو چاہے وہ جماعت بڑی ہو، آپ یاد رکھیے ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آ کر کے رہے گا۔ مشرکین مکہ رحمان کے لفظ سے بڑا بدکتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ لکھے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ رحمان رحیم کیا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو خط لکھتے تھے تو خط لکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلا، کچھ لوگ خط لکھنے سے پہلے 786 لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ ہے۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے، اور یہ میری بات نہیں ہے، زبان میری ہے، بات اللہ رب العالمین کی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ رحمان کے لفظ سے بڑا بدکتے تھے، کہ رحمان کا لفظ ہے کیا چیز۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے جب خط لکھا، یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ خط لکھا تھا، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ لکھے گئے۔ تو آج ہم کوئی بھی کام کریں بسم اللہ پڑھیں، یا کوئی بھی کسی کو خط لکھنا چاہیں لکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، نہ کہ 786 لکھیں۔ یہ 786 کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب آپ کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے، کہ جو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم اور مہربان ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ لکھے گئے تو انہوں نے کہا، یعنی کفار مکہ نے کہا کہ یہ رحمان یہ رحیم کیا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ یعنی رحمان، اب اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، رحمان میرا وہ رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رحمان وہ میرا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں کسی کی عبادت کی جائے گی تو اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی، کسی کے سامنے اگر سر جھکایا جائے گا تو اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکایا جائے گا، کسی سے اگر منت یا حاجت روا مشکل کشا سمجھی جائے گی تو اللہ رب العالمین کو سمجھی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا اور اس کے علاوہ کسی کو ہم شریک اللہ رب العالمین کے ساتھ نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ ہم جب سر جھکائے تو اسی کے سامنے سر جھکائے۔ پتہ یہ چلا، خلاصہ کلام یہ ہے آج کے درس کا، کہ جو اہل کفار اور جو مشرکین مکہ، کفار مکہ جو لوگ بھی اس طریقے سے بعد میں بھی انکار کیا اور کہا کہ جب ہمارے اوپر اللہ نے نازل کیا ہے، عذاب نازل کیا ہے، معجزہ نازل کیا، تو کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو اللہ رب العالمین نبی کے ذریعے سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے، جواب دے دیجئے
کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ